یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں، چاہے پلوامہ کا واقعہ ہو چاہے پہلگام کا، بھارت نے ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایک ڈرامہ کر کے اس کا الزام جو ہے پاکستان پہ دھرا۔ وہی جگہ پہ 35 سکھ کو مارا گیا تھا جب بل کلنٹن آنے والا تھا، بلکہ بل کلنٹن پہنچا نہیں تھا کہ جی 35 سکھ کو رات کے اندھیرے میں انڈین خفیہ ایجنسی نے مار دیا۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے اور بھارت کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، پاکستان نے تو آؤٹ رائٹ کہہ دیا ہے کہ آپ جتنا کا ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرو گے اس کا دگنا ہم نقصان پہنچائیں گے۔ جس طرح سے انڈیا کے جو اپوزیشن پارٹیوں نے بھی اس پر بڑا اپنا اسٹینڈ لیا ہے اور اس کو بڑا کنڈیم کیا ہے مودی کو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا مودی اپنا اس اقدام سے پیچھے ہٹ جائے گا؟ مودی کو اس کام سے پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ کیوں؟ دیکھیں، امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کے لیے تو کھلے دل سے جو ہر کام جو انٹرنیشنل یونائٹڈ نیشن کا رول ہے وہ وائلیٹ کرے گا۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ پھر پروگرام پس پردہ کے ساتھ بردو ڈیجیٹل کے تعاون سے ہم حاضر ہیں۔ آپ کو ہم بتا چکے ہیں کئی دفعہ کہ ہمارا پروگرام جو ہے موسٹلی عوامی مسائل پہ ہوتا ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ نہ صرف ان عوامی مسائل کی نشاندہی کی جائے بلکہ ان کے حل کے لیے بھی کچھ تجاویز دی جائیں۔ مگر آج کل جو ایک بہت ہی اہم ایشو سب کے سامنے ابھر کے آیا ہے، وہ ہمیشہ کی طرح ایک مرتبہ پھر بھارت کا وہ رویہ ہے جو ہمیشہ پاکستان کا مخالف رہا ہے اور کوئی نہ کوئی ایک نئی کہانی پاکستان کے خلاف گھڑتا رہا ہے۔ اس دفعہ بھی انہوں نے ایک بہت بڑا ڈرامہ کیا جس کو ہم پہلگام ڈرامے کا نام دیتے ہیں۔ تو آج ہم اس پہ بات کرنا چاہیں گے، اور ہمارے درمیان آج ایک ایسی شخصیت موجود ہے جس کی بہت گہری گرفت ہے دنیا بھر کے حالات پر بھی، اور خصوصاً انڈیا پاکستان کے حالات پر بھی۔ کسی نہ کسی طرح ان کا واسطہ انڈیا پاکستان کی جنگ سے بھی رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھے محقق بھی ہیں، بہت اچھے رائٹر بھی ہیں، اور ایک بہت اچھے تجزیہ نگار بھی۔ تو آج ہمارے درمیان ایک مرتبہ پھر موجود ہیں جناب سید طارق شمیم صاحب، جو ملک میں اور ملک سے باہر بڑی اہم عہدوں پر فائز رہے ہیں، اور جہاں بھی وہ گئے ہیں انہوں نے اپنا ایک مثبت کردار نبھایا ہے۔ تو ہم ایک دفعہ پھر طارق شمیم صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ بات وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں، چاہے پلوامہ کا واقعہ ہو چاہے پہلگام کا، بھارت نے ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایک ڈرامہ کر کے اس کا الزام جو ہے پاکستان پہ دھرا، اور پھر عالمی طور پر وہ میڈیا کو استعمال کر کے، سوشل میڈیا کو استعمال کر کے ایک ایسی کہانی بنائی کہ پاکستان کے لیے بڑا بعض اوقات بڑی ایک امبراسنگ پوزیشن آتی ہے، مگر اس دفعہ پاکستان نے بہت اچھا جواب دیا ہے۔ تو آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تھینک یو مسٹر خورشید صاحب، آپ نے مجھے مدعو کیا، اور ناظرین کو میرا سلام۔ یہ دیکھیں، یہ کانسپریسی ہے، وہ کانسپریسی جو ہے کوئی معمولی سی کانسپریسی نہیں ہے۔ اس کے پیچھے بڑے وہ کیا کہتے ہیں پردہ جو ہے عوامل جو ہیں اس کے پیچھے ہیں۔ وہی جگہ پہ 35 سکھ کو مارا گیا تھا جب بل کلنٹن آنے والا تھا، بلکہ بل کلنٹن پہنچا نہیں تھا کہ جی 35 سکھ کو رات کے اندھیرے میں انڈین خفیہ ایجنسی نے مار دیا، اور یہ کلیم کرنے کے لیے کہ انڈیا پاکستان جو ہے اس علاقے میں مجاہدین کو ٹرین کر رہا ہے کہ جی وہ فساد کریٹ کرے۔ ان کے اس واقعہ کے پیچھے بھی 3-4 آبجیکٹیو تھے انڈیا کے۔ پہلا آبجیکٹیو یہ تھا کہ پاکستان جو ہے مسلسل بتا رہا ہے کہ یہ جو امریکن ہتھیار ہیں وہ ہمارے BLA استعمال کر رہے ہیں، طالبان استعمال کر رہے ہیں ہمارے ملک میں افراتفری پیدا کرنے۔ وہ ہتھیار واضح طور پہ، اور رو کے لوگ پکڑے گئے ہیں، رو کے لوگ جو ہیں یہاں پہ گرفتار ہوئے ہیں، رو کے لوگ مارے گئے ہیں، طالبان مارے گئے ہیں۔
ٹھیک ہے, ISIS کے لوگ مارے گئے ہیں, دوسرے القاعدہ کے لوگ مارے گئے ہیں, تو یہ سارے کے ساتھ BLA اور PTI کے ساتھ مل کے یہ کام کر رہے ہیں. تو جب انہوں نے یہ بات بتایا, امریکن کو کھلے دل سے بتایا, واضح طور پہ بتایا, پوری دنیا کو بتایا کہ امریکن ہتھیار جو امریکہ 60 بلین کا ہتھیار چھوڑ کے گیا ہے, وہ کس لیے چھوڑ کے گیا تھا؟ اس لیے تو نہیں چھوڑ کے گیا تھا کہ جو بے مقصد پڑی رہے, اس لیے چھوڑ کے گیا تھا کہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو. بھارت نے جب یہ ڈرامہ جو فلاپ ڈرامہ میں تو کہوں گا کو جب اس نے اس کا بنایا اس کو, تو اس میں بہت ساری چیزیں اس سے مس ہو گئیں اور بہت ساری ایسی غلطیاں بھی وہ کر گیا جو کہ بعد میں ہماری ایجنسیوں نے بھی انٹرسیپٹ کی, DG ISPR نے بھی اس کو دکھایا, بتایا اپنی پریس بریفنگ میں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ دونوں ایٹمی ممالک ہیں. ہم اب تک بھی بردباری کا اور ایک سلیقے کا مظاہرہ کر رہے ہیں جو کہ ہمیشہ پاکستان کا مزاج رہا ہے, اور ہمیشہ انڈیا نے اشتعال انگیزی کی ہے اور اشتعالی جو ہے بیانات دیتے ہیں. ان کا میڈیا تو سوشل میڈیا اس وقت جو غلط اور گندی زبان استعمال کر رہا ہے, مگر جس طرح پاکستان نے اس کا جواب دیا ہے, پوری دنیا میں اس کو سراہا گیا ہے. اور الٹیمیٹلی لگتا ہے کہ اب اس کے جو انڈیا کے خلاف جو منفی اثرات ہیں وہ اب آنے شروع ہو گئے ہیں. دنیا بھر میں ویوز بھی چینج ہوئے ہیں اور بتایا جا رہا ہے, اور بھارت کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھائی آپ ہٹ درمی سے پرہیز کریں اور اس قسم کی حرکتوں سے بھی پرہیز کریں. تو اب اس کا بھارت کو جو ہے خصوصاً مودی کو اس کا کیا نقصان ہوگا جو اس نے یہ ڈرامہ ایک ناکام ڈرامہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تھینک یو ویری مچ فار کالنگ می. میں ادھر سے شروع کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ ڈرامہ فلاپ ہو گیا. ایکچولی ابھی فلاپ نہیں ہوا ہے. جن لوگوں کے آبجیکٹیوز ہیں وہ آبجیکٹیو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. فارن ایجنسیز چاہتی یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کا جو ہے وار ہو, لیکن نیوکلر وار نہ ہو, ٹھیک ہے. کیونکہ اب یوکرین وار سے ہٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں وار چاہ رہے ہیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان میں وار ہو لیکن نیوکلر نہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں, وہ یہ چاہ رہے تھے جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہے وہ انڈیا کو انہوں نے باور کرایا کہ آپ کے جو سارے ہتھیار جو آپ استعمال کر رہے ہیں, را کے لوگ جو استعمال کر رہے ہیں, ہمارے ہتھیار جو افغانستان سے آپ نے لیا ہے اور بلوچستان میں آپ استعمال کر رہے ہیں اور KPK میں آپ استعمال کر رہے ہیں, وہ پاکستان پوری دنیا کے سامنے نمایاں کر رہا ہے. تو آپ نے ایسا گیم کرنا ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ ہتھیار صرف را کے پاس نہیں ہے یا انڈین آرمی کے پاس نہیں ہے یا طالبان کے پاس نہیں ہے یا القاعدہ کے پاس نہیں ہے, بلکہ یہ ہتھیار پاکستان کے پاس بھی ہے, پاکستان ملیٹنٹ کے پاس بھی ہے. تو اسی لیے وہی ہتھیار سے وہ واردات کرایا گیا. اب وہ جو ہتھیار ہیں وہ کہیں اور نہیں ملتے. AK-47 تو ہر جگہ مل جائے گا, لیکن جو امریکن گنز ہیں وہ گن کہیں نہیں ملتا. وہ صرف طالبان کو جو چھوڑ کے گیا ہے وہ گن وہیں سے ملا ہے. نہیں تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ انڈیا کو بھی تو یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی, یا جو ایجنسیاں یا جو ادارے یا جو ممالک اس میں انوالو ہیں ان کو بھی تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ یہ ایک ایسا یہ ایک اسکرپٹ ہے جس میں کہیں بھی وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں کر پا رہے. تو جو اب صورتحال آ رہی ہے وہ تو بالکل تبدیل آ رہی ہے, کیونکہ جس طرح سے کاؤنٹر کیا ہے پاکستان نے پہلی دفعہ بڑا مؤثر انداز میں, تو بہت سے معاملات سوال تو اٹھ گئے ہیں دنیا بھر میں اس بات پہ. دیکھیے جی, مودی صاحب جو آبجیکٹیو حاصل کرنا چاہتے تھے وہ اتفاق سے فلاپ اس لیے ہو گیا کہ وہ بھونڈے طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کرائی گئی. پہلی بات تو یہ ہے کہ واردات ہوا 1 بجے, 3 بجے پبلک میں FIR بھی کٹ گیا اور پورے میڈیا میں آ گیا کہ پاکستان انوالو ہے.
تو نہ کوئی تحقیقات نہ کچھ، اس سے پوری دنیا کو یہ باور ہو گیا کہ یہ پہلے سے پری پلانڈ تھا، پاکستان کا نام لینا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مودی کا یہ پلان تھا کہ صرف اور صرف جو ہے وہ ہندو کو مارا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ وہ اتفاق سے صرف ہندو نہیں مارے گئے بلکہ 10 مسلمان بھی مارے گئے۔ نتیجہ یہ ہے، ایک نیپالی بھی، ایک بیمار بھی، نتیجہ یہ ہے کہ وہ بھی پلان ان کا فلاپ ہو گیا، جو یہ وہاں پہ ہندو مسلمان فساد کرانا چاہتے تھے، وہ آبجیکٹیو بھی فیل ہو گیا۔ تیسرا ان کا آبجیکٹیو یہ تھا کہ یہ بتانا کہ یہ جو پاکستان ہے وہ مسلسل ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز انڈیا میں بھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پاکستان نے کوئکلی اس کو رسپانس دے کر کے کہ جی ہم جو ہے مانے امپارشل جو ہے وہ کرانے کے لیے، تحقیقات کرانے کے لیے راضی ہیں۔ ورلڈ کی کوئی بھی پاور چاہے تو آگے بڑھ کر کے 3 نیوٹرل کنٹریز کو وہ کر دے اور تحقیقات کرنے کی آغاز کر دے۔ تو وہ جو پاکستان کی یہ جو فوری طور پہ جو مانے ریکویسٹ تھا، اس کو بڑا سراہا گیا انٹرنیشنلی، اس میں بھی انڈیا فلاپ ہو گیا۔ چوتھا جو مین چیز ہوا وہ یہ ہوا، بہت اہم ہوا، وہ یہ ہوا کہ وہاں کا جنرل کمار، ٹھیک ہے، جنرل کمار نے انڈیا کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، اور اسی کے دفتر سے یا اس کے چاہنے والوں کے دفتر سے یہ جو را کے خطوط ہیں وہ لیک آؤٹ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور را کے خطوط میں سارے حقائق شامل ہیں کہ ان کو کیا ہدایت دیا گیا تھا، کیا کیا تھا، اور کیا ہدایت کا جو ہے نفی ہوا، جس کی وجہ سے انڈیا کے سارے پلان فلاپ ہو گئے۔ انڈیا نے فوری برجستہ جو ہے ایکشن تو لے لیا، انڈین وہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہم یہ کر دیں گے، بند کر دیں گے، پانی کا بہاؤ بند کر دیں گے، لیکن وہ انٹرنیشنلی کر نہیں سکتا کیونکہ ورلڈ بینک اس کا گارنٹر ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جی وہ جو بھی اسٹیپ لے رہا ہے وہ اسٹیپ اس کے لیے کاؤنٹر ہو رہا ہے، اس کو کاؤنٹر جو ہے پاکستان کر رہا بہت اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے۔ نتیجہ یہ کہ وہاں کے لوگ خود مودی کے پیچھے پڑ گئے کہ بھائی یہ تم نے الیکشن کے لیے تم نے اتنا بڑا جو ہے تم نے الیکشن جیتنے کے لیے تم نے اتنا بڑا رسک لیا، رسک لے کر کے تم نے نیوکلیر وار کی طرف دونوں ملک کو میں نے ڈھکیل دیا۔ وہ تو اتفاق یہ ہے کہ جی ابھی نیوکلیر وار ہوئی نہیں ہے، کیونکہ جو ہے باہر کے ملک جو ہے وہ پیچھے پڑ گئے ہیں کہ نہیں بھائی اپنے جنگ کی طرف مت جاؤ۔ انڈین آرمی کو، انڈین جنرل کو، ایئر فورس کے جنرل کو اب انڈیا کے اندر میوٹینٹی ہونے لگی ہے، فوج کے اندر، فوج میں بغاوت شروع ہو گئی ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ RSS کے لوگ جو ہیں وہ فوج کے اندر بھی حاوی ہو جائیں اور وہ ڈیسیشن پہ امپلیمنٹ کروائیں، ٹھیک ہے۔ وہ ملک کے مفادات میں کام کرنا چاہتے ہیں، فوجی تو ہمیشہ ملک کے مفادات میں کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو انڈین فوجی جو ہے وہ مودی کی اس ایکشن کے خلاف ہو گئے ہیں کہ وہ RSS کی ایکٹیویٹیز کو فوج کے اندر بھی لانا چاہتا ہے۔ تو اب ایک چیز، یہ جو ایک نئی چیز جو سامنے آئی ہے، اس سے پہلے بھارتی حکومت کشمیر کے جو مجاہدین ہیں یا جو کشمیر کی آزادی چاہتے ہیں یا وہ کشمیر کی خود مختاری چاہتے ہیں، تو ان کو ہمیشہ وہ دہشت گرد قرار دیتا رہا ہے، ان کے خلاف بڑی شفاقانہ کارروائیاں ہوتی رہی ہیں، ان کی جو ہے کردار کشی دنیا بھر میں کرتا رہا ہے وہ ہر فورم پہ۔ تو اب وہ یہ ایلیمنٹ کہاں چلا گیا ہے کہ اب اس کی توجہ وہاں سے ہٹ کر جو ہے اب انہوں نے نہ صرف اپنے ڈرامے میں وہاں کے لوکل کشمیریوں کو بھی مارا، اس میں کچھ مسلمان بھی تھے، کچھ غیر ملکی بھی تھے، تو وہ جو ہر وقت کا اس کا ڈرامہ ہے انڈیا کا، دہشت گرد ہیں، کشمیری دہشت گرد ہیں، وہاں کے مسلمان دہشت گرد ہیں، تو اب وہاں تو وہ تو کہیں نظر نہیں آ رہا اس کا ڈرامہ۔ اب تو اس نے یہ نئی کہانی شروع کر دی ہے پاکستان کے اگینسٹ میں، اور سب کو یہ بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے کہ وہ یہ سب کچھ کیوں کرنے جا رہا ہے۔ تو جس طرح سے انڈیا کے جو اپوزیشن پارٹیوں نے بھی اس پر بڑا اپنا اسٹینڈ لیا ہے اور اس کو بڑا کنڈیم کیا ہے مودی کو،
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا مودی اپنا اس اقدام سے پیچھے ہٹ جائے گا؟ مودی کو اس کام سے پیچھے ہٹنا پڑے گا. کیوں؟ دیکھیں امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کے لیے تو کھلے دل سے جو ہر کام جو انٹرنیشنل یونائٹڈ نیشن کا رول ہے وہ وائلیٹ کرے گا. یونائٹڈ نیشن کی ہر ایجنسی کو وہ جو ہے نا بٹرے کرے گا، لیکن انڈیا کے لیے نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، انڈیا کے لیے جو ہے وہ اپنے آبجیکٹیو اس کو رکھتا ہے. وہ ہتھیار اپنا بیچنے کے لیے انڈیا کے اوپر پریشر ڈال رہا ہے. یہ جو پریشر ٹیکٹس ہوگا ابھی انڈیا کے اوپر، وہ صرف اس لیے ہوگا کہ 2-3 رائفل اس کے گرا دیے جائیں گے اور پھر یہ رائفل کا سودا سے F-35 کے سودے کی طرف یہ جائے گا. امریکہ اس کو F-35 جو امریکہ کو کوئی نہیں خرید رہا، اس کو یہ امریکہ اس کے حوالے کرے گا. یہ آپ میری بات لکھ لیں. تو پھر اس میں ایک چیز اور بھی آتی ہے کہ اس وقت چائنا کا جو کردار ہے بڑا سنجیدہ ہے، اور کسی بھی قسم کی غیر ذمہ دارانہ بیان بازی کا وہاں سے ابھی تک بھی کوئی مظاہرہ نہیں ہوا، بلکہ وہاں پہ یہی تلقین ہو رہی ہے کہ دونوں سائڈ سے کہ بھئی دونوں سائڈ کو کہ وہ جنگ سے دور رہیں. مگر انڈیا کا یہ کہنا تو ہے کہ چائنا کے بھی اس میں اپنے مفادات کو کہتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ چائنا کے ساتھ تو ان کا شروع سے ایک رائیولری رہی ہے. تو اب ہمیں جو عام سے ایمونیشن جو ہم چائنا سے بھی لے رہے ہیں، اور بڑے اچھے اس نے ہمیں جو ہے ایسے کچھ میزائل اور ایسی چیزیں دی ہیں کہ جس کی وجہ سے انڈین آرمی کا جو دفاعی جو ان کی حکمت عملی ہے وہ بڑی متاثر ہو رہی ہے، اور بڑے محتاط ہیں. اور ایون ان کے جو ہوا باز ہیں وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ وہ پاکستانی حدود کے قریب نہ جائیں. تو اب ایسی صورت حال میں آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا کوئی ایکشن لے سکتا ہے، کوئی ایسا اس قسم کی کوئی بے وقوفی کا مظاہرہ کر سکتا ہے بھارت؟ دیکھیے ایک کہاوت ہے، کہاوت یہ ہے کہ جب گدھے کی موت آتی ہے یا اس کی گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ خود بخود جو ہے مانے اس طرف رخ کر لیتا ہے. تو ابھی انڈیا کے ساتھ بھی یہی حال ہے. انڈیا کو سب کچھ پتہ ہے کہ پاکستان فوج کے پاس کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ عوام کو تھوڑی سی اپنے آپ کو شو کرنے کے لیے، پوز کرنے کے لیے کہ ہم کسی کو بھی چیلنج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس طرف چیلنج کر رہا ہے. اور جبکہ اس کی فوج اس کو بتا رہی ہے کہ بھائی ہمارے اندر ان کے برابر لڑنے کی صلاحیت نہیں ہے، کیونکہ چائنا نے جو ہتھیار ان کو دے دیے ہیں وہ ایسے گنز دیے ہیں جو کہ چھوٹے ایٹم بم پھینک سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ گولا جو ہے وہ گولا ایٹم بم ہے. وہ چھوٹے چھوٹے گولے جو ہیں وہ توپ کے ذریعے ہمارے پورے شہر میں جو ہے وہ گر سکتا ہے، تو 235 میل تک وہ فائر کر سکتا ہے. تو وہ انہوں نے ان کو سمجھانے کے لیے بہت، اور جو جس کی بات وہ سمجھ نہیں رہا ہے، جن فوجی افسران کے، جس ایئر فورس کے ہوں یا اس کے ملٹری کے ہوں، ان کو سیک کر رہا. وہ فوج کے اندر بے انتہا بے چینی ہے. ابھی آج ہی میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ فوج کے اندر بڑی بے چینی ہے. ابھی جو نیا کور کمانڈر وہ ہوا ہے، پوسٹ ہوا ہے وہاں پہ سجیت، اس کے خلاف سارے افسر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. تو فوج کے اندر میوٹینٹی آ گئی ہے، اور یہ جو ہے وہ اس کو وہ سمجھ نہیں رہا ابھی. اور اگر کسی وقت بھی کنونشنلی وار ہوتا ہے تو کنونشنل وار ہی جو ہے پاکستان کو جتا دے گا، کیونکہ فوج کے اندر جب مورل خراب ہو، مورل لو ہو، تو فوج لڑ نہیں سکتی. اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ انڈیا کی فوج کے مورل بہت لو ہے ابھی. وہ جنرل بخشی جیسا فوجی چیٹر وہ خود تو ٹی وی پہ بیٹھا رہے گا اور باقی سارے لوگ مر جائیں گے. ابھی ایک معمولی سی مثال یہ ہے کہ انڈیا نے 2 دن 26 کی رات اور 27 اپریل کی رات، انڈیا ایسا نہیں ہے کہ ٹرائی نہیں کیا ہے، انڈیا نے ادھر پریشر ڈالا تاکہ ہماری فوج جو ہے، پاکستانی فوج جو ہے وہ ایل او سی کی طرف متوجہ ہو جائے. جب ایل او سی کی طرف متوجہ ہوگی تو وہ ادھر ویسٹرن بارڈر پہ یعنی افغانستان بارڈر پہ اس کی توجہ کم ہو جائے گی، اور وہاں سے پینیٹریشن ہوگی انڈین فوج کی، اور وہاں سے 71 کے قریب انڈین فوج ماری گئی ہے، جو کہ یہ بتا نہیں رہے.
جو کہ وہاں سے افغانستان کے ذریعے ایک اندر گھسنے کی کوشش کیا تھا اور پاکستانی فوج نے 71 کو مار کے گرایا ہے، جو کہ تسلیم ابھی تک انہوں نے کیا نہیں ہے۔ تو اس میں ابھی حال ہی میں سیالکوٹ سیکٹر پہ بھی ایک بہت کشیدہ صورتحال رہی ہے اور شدید فائرنگ کا سلسلہ بھی جاری رہا ہے۔ تو جنرلی ہم بھی تھوڑا بہت اس پہ نظر رکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ایز اے پاکستانی۔ وہاں پر وہ جو یہی مطلب ایک تاثر بار بار آ رہا ہے کہ کسی کے مفاد کے لیے فوج اپنے آپ کو کیوں جو ہے انوالو کرے۔ بالکل، تو ان کو صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ مفاد جو ہے صرف ایک ہی مفاد ہے، الیکشن جیتنا ہے۔ تو وہ فوج اسی وجہ سے تھوڑا سا بیک آؤٹ کر رہی ہے کہ بھائی ایک پرپزلی لڑا جائے تو سمجھ میں آتا ہے، مگر کسی کے مفاد پہ خود کو قربان نہیں کر سکتے۔ وہ کہتی ہے کہ RSS کے مفاد پہ ہم کیوں ملک کے مفاد کو داؤ پہ لگائیں، یہ تو RSS کے مفاد ہے، ٹھیک ہے۔ RSS اور BJP تقریباً ایک ہی چیز وہی کے ہے، دو سکے RSS کو ہیں۔ BJP کو کنٹرول ہی RSS کرتا، تو ایک ہی اس کے دو سکے، مطلب ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ تو اب آخر میں آپ سے جو یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے اور بھارت کو بھی کیا کرنا چاہیے، اور پلس جو ہے ہماری جو انٹرنیشنل برادری ہے جو ایک میڈیٹر کے طور پر اب سامنے آ رہی ہے، تو ان کا کردار بھی کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے پاکستان نے تو آؤٹ رائٹ کہہ دیا ہے کہ آپ جتنا کا ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرو گے اس کا دگنا ہم نقصان پہنچائیں گے۔ اگر آپ نقصان نہیں پہنچاؤ گے تو ہم نہیں پہنچائیں گے، اگر آپ نقصان پہنچاؤ گے ایک آنے کا تو ہم آپ کو 2 آنے کا نقصان پہنچائیں گے۔ یہ انہوں نے ایک فارمولا بتا دیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ اگر پانی آپ نے روکا تو اٹ ول بی کنسیڈر ایز اے وار، ٹھیک ہے۔ ابھی تک انڈیا نے وہ نوٹیفیکیشن نکالی تو نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ پانی روکنے کی کوشش کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر پانی روکا گیا انڈس واٹر کا، ٹھیک ہے، انڈس واٹر ٹریٹی کو ریووک کیا گیا یا اس کو وہ اس کو نہیں مانگا، یہاں کے ورلڈ بینک گارنٹر ہے، تو پاکستان اس کو ایکٹ آف وار سمجھے گا اور پھر فل فلیج وار ہو جائے گا، وہ انٹرنیشنل پاور روک نہیں سکے گا۔ پھر یا تو انڈیا کو بولے کلیئر کٹ میسج دے کہ یہ ریووک نہیں کر سکتے آپ، یہ انٹرنیشنل ٹریٹی ہے، دیٹ از ورلڈ بینک از دی گارنٹر، اور ورلڈ بینک جب گارنٹر ہوتا ہے تو اس کو انشور کرتا ہے کہ یہ کسی حالت میں بھی وائلیشن نہ ہو، ٹھیک ہے۔ آپ کو جو گریونسز ہے بیٹھ کے بات کریں، کلیئر کٹ میسج آنا چاہیے، یہ نہیں ڈپلومیسی نہیں اختیار کریں، ورلڈ پاور کو چاہیے کہ جی کلیئر کٹ میسج دیں، وارننگ اینڈ انسٹرکشن دیں انڈیا کو، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جی وہ ڈپلومیسی بھی کریں اور اپنا الو سیدھا کریں اور ادھر بھی راضی کریں ادھر بھی راضی کریں، یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ پاکستان کو مانے ریفرین کریں کہ جنگ نہ کرو اور ادھر سے ان کو کہیں کہ ٹھیک ہے جی تم نے صحیح کیا، یہ گیم صحیح نہیں ہے۔ تو مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ویسے تو جنگ کسی کے لیے بھی کسی کے بھی حق میں بہتر نہیں ہوتی۔ ہم جنگوں سے جو نقصانات ہوئے ہیں کچھ ممالک آج تک اس کی بھرپائی نہیں کر پائے ہیں اور آج تک جو ہے ان کے ساتھ مسائل چلتے ہیں۔ تو پاکستان اور بھارت کے درمیان پہلے بھی 2 جنگیں ہو چکی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ دونوں ممالک آج تک بھی جو ہے اپنے آپ کو اسٹیبل نہیں کر پائے۔ کہنے کو کچھ بھی کہیں مگر ایمانداری کی بات تو یہی ہے کہ آج بھی انسٹیبلٹی وہاں پر بھی ہے اور یہاں پر بھی ہے، فائنینشلی بھی، اور سب سے بڑی بات کہ پولیٹیکلی بھی۔ بھارت میں پولیٹیکلی اپنے مفاد کو وہ اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں اور ہر جنگ میں انہوں نے یہ ہتھیار استعمال کیا ہے، اور پولیٹیکلی انہوں نے موٹیویٹ کیا ہے ملک کو بھی، لوگوں کو بھی، فوج کو بھی۔ پاکستان میں اس طرح نہیں ہوتا، پاکستان تو اپنی جنگ لڑتا ہے اور اپنی بقا کی جنگ لڑتا ہے اور ہمیشہ اس نے اپنی بقا کی جنگ لڑی ہے۔ تو امید تو ہمیں یہی ہے کہ اب بھی ہم اس حد تک تو نہیں جائیں گے کہ ہم دونوں ممالک کہ وہ کسی ایسی جنگ میں انوالو ہو جائیں جس کے انجام صرف تباہی اور نقصانات ہو۔ تو ہم بھی
دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا کیجیے۔ دیکھیے، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جنگ کرانے والے ان کا اپنا مفادات ہوتا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ جنگ ہو اور ساری تباہی ہو اور سارے ہتھیار تباہ ہو جائیں، پھر دوبارہ سے یہ ہتھیار خریدے جائیں۔ نہیں تو کیا دونوں حکومتیں، کیا ان میں بچے ہیں لیکن یا کوئی ایسے ناسمجھ لوگ ہیں جن کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی؟ لیکن دیکھیں، انڈیا جو ہے بے انتہا، گورنمنٹ انڈیا کی بڑی امیر ہے، انڈیا کے پاس بہت بے انتہا پیسے ہیں، اسٹیٹ ٹریزری میں بے انتہا پیسے ہیں، اس کے پاس 600 ٹن سونا ہے، اس کی جو ہے وہ تقریباً $650 بلین فارن ریزرو ہے۔ لیکن پاکستان کے پاس الٹ ہے، پاکستان کے پاس پبلک بہت امیر ہے لیکن گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اسی لیے آپ کو شان و شوکت لوگ نظر آئے گا، ہر ہوٹل میں، ہر ریسٹورنٹ میں آپ کو رش نظر آئے گا، 3,000 5,000 کے بل لوگ دے رہے ہوں گے، کھانا کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں پاکستان میں غربت نہیں ہے، انڈیا میں غربت ہے۔ پاکستان میں جو ہتھیار خریدے گئے ہیں وہ بڑا سوچ سمجھ کے خریدے جاتے ہیں کہ بڑا ایفیکٹو قسم کا ویپن خریدا جاتا ہے۔ انڈیا میں جو ہتھیار خریدے گئے ہیں، چاہے وہ بوفر گن ہو، چاہے وہ رائفل ہو، ہر چیز میں یہ الزام لگایا گیا کہ یہ پرانے خریدے گئے ہیں، یہ 2 نمبر خریدے گئے ہیں۔ اسی لیے انڈین فوج جو ہے وہ مایوس رہتی ہے، لڑنے سے کتراتی ہے، جبکہ پاکستان کی فوج جو ہے ہر وقت لڑنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ چلیں، ہم کوشش کریں گے، ہم بھی اور ہمارے جو ناظرین ہیں، ہم سب کوشش یہی کریں گے، دعا بھی ہماری یہی ہونی چاہیے کہ دنیا میں امن سلامت رہے اور امن و سلامتی کے ساتھ ہی ایک اچھی زندگی گزاری جائے، اور اگر نیا آغاز کرنا ہے تو اس کا ایک اچھا آغاز ہو۔ آپ نے آج ہمارے پروگرام میں رونق بخشی، اپنے قیمتی تاثرات سے ہمیں آگاہ کیا، اور آپ نے دنیا کو لے کر اپنے جو آپ کے جو کنسرن ہیں ان کو بھی آپ نے ہمیں بتایا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہمیں تو ایک وہ کہتے ہیں کہ ہوپ فار دی بیسٹ، انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے، ہماری دعائیں ہیں سب کی بحیثیت پاکستانی کے یہ نوبت نہ آئے، پاکستان کو کبھی کسی کے بھی سامنے سرنڈر نہ کرنا پڑے۔ ہم ایک جیتی جاگتی قوم ہیں، ہم زندہ رہنا جانتے ہیں، اپنا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں، اپنے آپ کو کیسے منوانا ہے یہ بھی ہمارا ترہ امتیاز رہا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا ہمارا آج کا پروگرام ہمیشہ خواہش کے ساتھ کہ ہر دن ہمارا پرمسرت ہو، ہر دن ہمارے لیے ایک نئی خوشخبری اور ایک نئی جہت لے کر آئے۔ ہمیشہ ہم ایسے ہی معاملات میں آپ کے سامنے آتے رہیں گے، اپنی جو مسائل ہیں عوام کے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے، ان کے حل کے لیے بھی اپنے سجیشن دیتے رہیں گے، آپ کے بھی سجیشن لیتے رہیں گے۔ اور ہمارا تو بس ایک ہی کام ہے جو ہم کر رہے ہیں اس پلیٹ فارم سے، کہ آپ کو معلومات پہنچائیں، ہر چیز کی، معاملات کی آگاہی دیں۔ مگر آپ کا بھی ایک فرض بنتا ہے کہ آپ بھی ہمارے پروگرام کو دیکھنے کے بعد کم سے کم ہمیں سبسکرائب ضرور کریں، ہمیں لائک ضرور کریں۔ کہیں اختلاف ہے تو کمنٹس میں ہمیں بتائیں، کہیں آپ کے ذہن میں کوئی بہت اچھا قسم کا سجیشن ہے تو وہ بھی آپ ہمیں بتائیں۔ اور آخر میں وہی میرا ایک آپ کے ساتھ پھر ایک دفعہ مسکراہٹ، ایک مسکراہٹ اور ایک کلک۔